آج کل ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو انہوں نے یہ پروپیگنڈا کر رکھا ہے کہ یہ گھر گراؤنڈ پہ جو کعبہ ہے یہ وہ گھر نہیں ہے. یہ تو عرب جو وہ تھے بدھ پرست عرب جو تھے آئیڈل ورشپرز نے ایک بدھ بنا رکھا ہے کعبے کو. یہ باقاعدہ دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کی کانسپریسی چلائی ہوئی انہوں نے. تو ہمیں دیکھنا پڑے گا اللہ نے اس کو کیا ڈیفائن کیا کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے. تو آپ دیکھیے آگے چلیں نیکسٹ پیج پر اس کی لوکیشن اللہ بتاتا ہے. سورہ مائدہ 5 اس کی 97 آیت. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذلك لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. اللہ نے کعبہ کو محترم گھر، محترم مہینہ اور ہدیہ تحفہ اور ہار بنایا لوگوں کے قائم کے لیے، اور یہ اس لیے کہ تاکہ تم جان لو کہ یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور یہ کہ یقیناً اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. اب دیکھیں یہاں عربی میں آیا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. جعلہ کے معنی ہوتے بنانا. جعل اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام. ہمارے معاشرے میں کون بنا رہا ہے کعبے کو؟ جی معاشرے میں کون بنا رہا ہے؟ اللہ. کیسے بنا رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام، گھر محترم. یہ اللہ نے بنایا کہ فزیکل دیوار نہیں ہے، وہ نیچے سے پہاڑ ہے ایسے نکلا، اس کی گرائنڈنگ کی ہوئی ہے پہاڑ کی. یہ میں پہلے جو بتا رہا تھا اس لیے کہ اللہ نے بنایا، یہ انسان نہیں بنایا. اور سائڈ دیکھیں ایکول نہیں ہے اس کی، بہت میٹرز میں فرق ہے. اگر کوئی انسان بنائے گا تو ایگزیکٹ کسی سے پوچھیں یہ روم کتنے فٹ کا ہے، یہ کہیں گے 12x24 فٹ، یعنی 12 فٹ بائی 24 فٹ یا 24 ایگزیکٹ ایکول سائز بنائے گا. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر چیز جو ہے وہ ان یوزل ہے، یونیک ہے، جو انسان نہیں بنا سکتا. تو جس طرح زمین سے ایک کب سا نکلا ہوا ہوتا ہے، کب جسے کہہ رہے ہیں وہ بھی کیوب ہی کہتے ہیں اس کو، وہ جو نکلا ہے کب سا نکلا ہوتا ہے وہی کعبہ ہے، تو اللہ نے بنایا. تو یہاں ہمیں پروف مل رہا آیات سے. سورہ مائدہ یاد رکھے 5 سورت ہے، اس کی 97 آیت میں کہتا ہے جعل اللہ کعبۃ البیت الحرام. اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام، کعبے کو بنایا محترم گھر. یہ اللہ نے کعبہ اس کا کیوبیکل بنا دیا بیت الحرام. دوسری چیز اس نے بتائی محترم مہینہ، یعنی کعبے سے ریلیٹڈ محترم مہینہ ہے. تو یہ چیز اس لیے تو اللہ کہہ رہا ہے یہ جو اللہ نے، اب دیکھیں یہ بات ثابت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام. اللہ نے بنایا کعبہ کو بیت الحرام قیاما للناس، لوگوں کے انسانیت کی قائم کھڑے ہونے کی جگہ، والشہر الحرام اور محترم مہینہ بھی، والہدیہ بھی اور قلائد بھی. یہ چاروں چیزیں جو ہیں ریلیٹڈ ہیں وتھ اللہ ہاؤس. اور وہ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا کہ یہ وہی جا کے سب چیزیں کر رہے ہیں. ہدیہ بھی وہیں جا کے دے رہے ہیں. آپ چکر بھی طواف لگائیں گے تو وہیں، یہاں تو طواف نہیں لگا سکتے، وہیں جا کے طواف لگائیں گے، طواف کریں گے. اور جو محترم مہینے بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے جو ہم بتا چکے ہیں. تو اللہ کہا ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم. یہ اس لیے کہ تم جان لو کہ یقینا اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے، اور یہ کہ یقینا اللہ ہر شے کا جاننے والا ہے. یہ آپ جان لیں کہ اللہ سب جانتا ہے. اب دیکھیے الحج 22 اس کی 26 آیت. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَّهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اور جب ہم نے ابراہیم کے لیے گھر کی جگہ کی نشاندہی کی، یہ کہ میرے ساتھ تو کسی شے کو شریک نہ کر، اور میرے گھر کی طہارت کر، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. اب دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کرا رہا ہے، یعنی نشاندہی کرا رہا ہے مکان البیت. مکان بھی آ گیا اور بیت بھی آ گئی. مکان اور بیت ایک چیز نہیں ہے. دیکھیے مکان البیت عربی میں آیا. مکان جو ہے یہ مکان بھی ہے اور گھر بھی ہے. تو پتہ چلا مکان کا مطلب ہوتا ہے جگہ. تو یہ بیت جو گھر ہے اس کی جگہ جو ہے کہاں پر ہے؟ مکہ میں، ہوا میں نہیں ہے. یہ پلیس آف دا ہاؤس، یعنی جگہ بیت کی،
مکان البیت گھر کی جگہ کہاں ہے, اور وہاں بتایا کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. وطہر بیتی, اور میرے گھر کو پاک کرو. یہ ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ طواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. تو اس کے معنی طواف پہلے سے ہو رہا تھا, گھر پہلے سے ہے. ایکسکیوز می, سنائی دے رہا ہے آپ لوگوں کو؟ گھر پہلے سے اللہ نے بنایا ہوا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو نشاندہی کرائی جا رہی ہے گھر کی, یا ان کو بتایا جا رہا ہے گھر ہے, لوگ وہاں طواف کر رہے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو. تو اس کے معنی مکان بھی پہلے, جگہ بھی ہے گھر کی, گھر بھی موجود ہے اور لوگ طواف کر رہے ہیں. تو وہاں پر لکھا اللہ تشرک بی شیئا, یہ تو ایک تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. وطہر بیتیا, اور میرا گھر, یہ اللہ گھر ہو گیا, اب میرے گھر کو طہارت کرو, پاک کرو. کن لوگوں کے لیے؟ للطوافین, جو طواف کر رہے ہیں. یعنی جو لوگ طواف کر رہے ہیں اللہ کے گھر کا, وہ طہارت نہیں ہے ان کے ذہن, طاہر نہیں ہے. تو ابراہیم علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے تم پاک کرو. دوسری چیزیں والقائمین, جو قیام کرتے ہیں, رکوع سجود, اور رکوع سجود کرتے ہیں. البقرہ 2 and آیا 127. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور جب ابراہیم اور اسماعیل نے گھر سے قواعد بلند کیے, اے ہمارے رب ہم دونوں سے قبول کر لے, بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے. یہ جو ہمارے معاشرے میں یہ بنایا جا رہا ہے کہ ابراہیم نے گھر بنایا, یہ سنتے آ رہے ہیں نا آپ, کعبے کو وہ یہ سائز سے بناتے ہیں, اور یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام بھول جاتے ہیں. اگر بنایا استغفر اللہ, اگر انہوں نے بنایا تو یہاں اسماعیل علیہ السلام کا بھی ذکر ہے. اور مطلب بنایا ایسے نہ جیسے نعوذ باللہ مستری نہیں ہوتے. کیسے بنائیں گے دیوار کو بھائی؟ مستری کا کام کریں گے نا. آج جو وہاں کر رہے ہیں, جو اس گھر کی ریپیئر کرتے ہیں, اس کی گرائنڈنگ کرتے ہیں, اس کی صفائی کرتے ہیں, وہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے کیا؟ سوچیں آپ. تو یہاں دیکھیں, یہاں پر بھی جو آیت ہے یہاں پر لکھا وَإِذْ يَرْفَعُ, اور بلند کیا انہوں نے, رفع کیا ابراہیم نے القواعد من البیت. آپ بچے کو اسکول میں داخل کرتے ہیں, بچے کو پڑھاتے ہیں, اس کو قاعدہ مولوی صاحب قاعدہ لے کے آؤ, قاعدہ یعنی قرآن پڑھنے کا قاعدہ سکھا رہے ہیں آپ, اور اس کی جمع کرتے ہیں قواعد, قواعد. تو یہاں لکھا ہے ابراہیم, وہی دیوار کہتے ہیں جدار. اگر ابراہیم علیہ السلام جدار بنا رہے تھے, وہاں جدار لفظ ہوتا ہے, یہاں تو لکھا قاعدہ قواعد. تو گھر سے قاعدہ قواعد بلند کیے انہوں نے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ, ابراہیم اسماعیل نے قاعدے قواعد بلند کیے گھر سے. اور قاعدے کیا تھے؟ اللہ, میں پیچھے پڑھ چکا ہوں کہ میرے گھر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو. پچھلی آیت میں پڑھا تھا میں نے کہ جب ان کو نشان دی گئی گھر کی, تو اللہ نے کہا میرے گھر کے ساتھ کسی کو شریک نہیں, میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو, میرے گھر کو پاک کرو. جو طواف کر رہے ہیں اور اعتکاف کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں اور سجود کر رہے ہیں, یہ قاعدے قواعد ہیں. یعنی طواف اور صلاح قائم کرنا یہ قاعدہ ہے, قواعد ہے, قاعدے قواعد, اعتکاف کرنا. تو یہ جو قاعدے قواعد ہیں یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام نے, اسماعیل علیہ السلام نے بلند کیے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ, گھر سے, گھر موجود ہے وہاں. من البیت کا ہوتا ہے گھر سے بلند کیے قاعدے قواعد, یعنی فاؤنڈیشنز یا پرنسپلز, اس کے کیا قاعدے قواعد ہیں وہ بلند کیے. اور دونوں نے, ابراہیم اسماعیل السلام نے. گھر بنائے نہیں, بنایا جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام, اللہ نے بنایا کعبہ بیت الحرام قیاما للناس. وہ بنانے کا لفظ الگ ہے, یہ ہے بلند کرنا. ایک چیز ہے وہاں موجود کہ اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک مت کرو, جو طواف کر رہے ہیں ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو, قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, یعنی صلاح قائم کر رہے ہیں, ان کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. یہ قاعدے قواعد تھے اس گھر کے, اس کو بلند کیا انہوں نے. اور پھر کہا ربنا تقبل منا, اے رب ہم سے قبول کر لے, انک انت السمیع العلیم, بے شک آپ سننے والے ہیں اور جاننے والے ہیں. تو اللہ اسی طرح سورہ آل عمران میں اللہ نے اپنے گھر کے بارے میں بتایا 96, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین, بے شک پہلا گھر وضع کیا انسانیت کے لیے
جو وضع کیا جو بکہ کے ساتھ ہے مبارک ہے اور ہدایت ہے جہانوں کے لیے، جہان والوں کے لیے۔ اب یہ دیکھیے سب سے پہلے تو اس میں بات آئی ان اول بیت، بے شک یہ پہلا گھر ہے۔ اسی خاص بات میں یہ کہ پہلا گھر ہے، ہم اس کو عام طور پہ دوسرا قبلہ سمجھتے ہیں۔ اب یہ تو پہلا گھر ہے، اب یہ گھر کیسے قبلہ بنے گا یہ آیت آگے آئیں گی، لیکن یہ سمجھ لیا اللہ نے اس کو جب پہلا کہہ دیا تو یہ ہمیشہ پہلا رہے گا، قطع دن جب سے دنیا بنی ہو قیامت تک پہلا گھر ہے یہ۔ تو اس کو ان اول بیت کہہ کے اللہ نے کہا یہ بے شک تمہارا پہلا گھر ہے، انسانیت کے لیے بنایا۔ للذی بکہ بکہ مبارکم وہدی للعالمین، یہ مبارک ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہے۔ وہاں سے آپ کو ہدایت بھی لینی ہے، جیسے اللہ کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے جو تقوی رکھتے ہیں متقی لوگوں کے لیے، یہ ہدایت کی کتاب ہے، اس سے آپ کو ہدایت لینی ہے۔ اسی طرح یہ پہلا گھر جو وہاں سے آپ کو ہدایت لینی ہے، اور وہ کیا ہدایت لینی میں آگے سمجھاؤں گا جب آیتیں آئیں گی، تو میں آپ کو یہ ریلائز کراؤں گا کہ ہم وہاں سے ہدایت نہیں لیتے۔ عمرے پہ جاتے ہیں، یہاں سے حج پہ ہم جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، اور وہاں جا کے جو سسٹم وہاں ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور پھر بھی آن کے اپنا وہی سسٹم کرتے ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ تو وہ میں بتاؤں گا ہدایت جو ہے تمام جہان والوں کے لیے ہدایت کی جگہ ہی ہے پہلا گھر۔ تو کتاب کے اندر ہمیں کہا اللہ تعالیٰ نے شہر رمضان الذی انزل فی القرآن ھدی للناس، رمضان وہ مہینہ اس میں قرآن نازل ہوا، ھدی للناس، ہدایت انسانیت کے لیے، یعنی اس سے آپ پڑھیں اور اپنی زندگی گائیڈ کریں، یہ پڑھیں اس سے گائیڈ کریں۔ اسی طرح یہاں آیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وھدی للعالمین، یہ مبارک جگہ ہے اور تمام جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو اب جب آپ وہاں جائیں تو وہاں سے ہدایت لے کے آئیں، لیکن یہ پتہ چل گیا یہ پہلا گھر ہے اور ہدایت کی جگہ ہے۔ اب آیا ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں ہے، تو اللہ کہتا ہے اس میں آیت میں البقرہ 2:158 میں ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، بے شک صفا اور مروہ اللہ کے شعائر اللہ ہیں، علامتوں میں سے ہیں، پر جو کوئی گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے، جو کوئی خیر کا رضاکار ہو، پس بے شک اللہ شکر کرنے والے جاننے والے ہیں۔ اب دیکھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ کی علامتوں میں سے ہیں۔ پھر دیکھیے آپ لوگ جو گئے انہوں نے دیکھا ہے جو حجر اسود ہے، یعنی جہاں کعبے کا کونا جو حجر اسود ہے وہاں سے کونے سے آپ آگے جائیں گے تو وہاں صفا پہاڑی ایک چھوٹی سی بنی ہوئی نظر آئے گی آپ کو، جو لوگ گئے دیکھیں نا وہ صفا ہے۔ پھر وہاں سے آپ اپنا طواف سٹارٹ کرتے ہیں، مروہ کی طرف جاتے ہیں، اور وہ بیچ میں ایک ویلی سی چھوٹی سی بنی ہے، وہ وہاں پر مروہ ہے، وہ بھی تھوڑی سی پہاڑی۔ تو یہ دونوں جو ہے نا یہ ویلی ہے، ایکچولی ویلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں اردو میں، وادی، یہ دونوں وادی کے اندر ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ دونوں اللہ کی علامتوں میں سے ہیں، یہ اللہ کی علامتیں ہیں، صفا اور مروہ من شعائر اللہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ کے شعائر اللہ، فمن حج البیت او اعتمر، جو کوئی حج کرے یا عمرہ کرے ان دونوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں، صحیح کر لے، یعنی آپ اس کے طواف کر لیں۔ ہمارے یہاں وہ ایک سٹوری آ گئی، وہ بھی بائبل میں لکھی ہوئی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ابراہیم علیہ السلام نے سارہ کے سننے کی وجہ سے حاجرہ کو لے جا کے ڈیزرٹ میں ایک وادی میں چھوڑ دیا، اب وہ بیچارہ رو رہا ہے بچہ اور پانی نکل آیا۔ اب آئیے آپ کو سٹوری، اور آپ یہ کہتے ہیں یہ جو آیت ہے یہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، نظر نہیں آ رہا؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ حاجرہ کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں وہاں صحیح، یہ پوری سٹوری بائبل کی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں، سمبلز ہیں، علامتیں اللہ کی یہ دونوں۔ میں نے کہا نا پہاڑ ہے، وہ بھی پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی پہاڑ ہیں، آپ جا کے ایکچولی گراؤنڈ پہ آپ ویریفائی کریں، وہ پتھر صفا دیکھیں، آپ جا کے اپنے فزیکل دیکھیں وہ پہاڑ ہے، مروہ دیکھیں پہاڑ ہے، وہ آپ گراؤنڈ پہ ویریفائی کریں۔ انہوں نے چھوڑ رکھی ہیں جگہیں، انہوں نے پورا مسجد حرام کو اتنا خوبصورت ایکسپینڈ کر رہے ہیں،
لیکن وہ جان کے اس کو چھوڑ رکھا ہے فرام اینشنٹ ٹائم. اس پہاڑ کو جا کے آپ ویریفائی کریں, اور اس کے اندر بیچ میں ویلی بنتی ہے, ایسا بیچ میں ایسا بنتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کی علامتیں ہیں. تو اللہ کے آگے کہہ رہا ہے فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما, بس جو کوئی اس حج کا گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے کوئی گناہ نہیں اس کو اس کے درمیان آپ اگر طواف کر لیں. تو ہم طواف کیوں کر رہے ہیں صفا مروہ کے لیے؟ کیونکہ اللہ کی نشانی ہے, سمبلز ہیں. ہم وہاں جا کے صفا مروہ میں بھی جو چل رہے ہیں عورتیں و مرد, وہ حاجرہ کی سنت نہیں کر رہے بھائی. کوئی آیت قرآن مجید میں نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاجرہ کی اتباع کریں. تمام رسولوں کی اتباع کرنی ہے لوگوں نے, محمد رسول اللہ ہو یا تمام انبیاء, ہر انسان اس دنیا میں جو آیا وہ تمام رسول کی اتباع کرے گا. رسول کسی کی اتباع نہیں کر رہا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ بلکہ آپ یقین کریں کہ یہ جو یہ بنا رکھا ہے کہ حاجرہ دوڑی تو رسول اللہ بھی دوڑ رہے ہیں, ساری دنیا دوڑی, سارے پیغمبر دوڑ رہے ہیں, استغفر اللہ, ایسا نہیں ہے. وادی کون سی ہو گئی؟ صفا مروہ, جس کے اندر درمیان صحیح کرنی ہے. کیوں صحیح کرنی ہے؟ کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے درمیان صحیح کر لو, کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. تو ہم طواف کرتے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے, صفا مروہ میں جاتے ہیں کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. آگے دیکھیے, یہ دیکھیے آگے ابراہیم 14 اس کی 37 آیت, یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے ہمارا رب, بے شک میں نے اپنی ذریت سے تیرے محترم گھر کے پاس ٹھہرایا ایسی وادی کے ساتھ جو غیر زرعی ہے, اے ہمارے رب تاکہ یہ صلاۃ نماز قائم کریں, پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے, اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. دیکھیے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا, یہ بھی فاؤنڈیشن میں سے ہے. یہ قواعد ہیں, یہ قواعد ہیں, فاؤنڈیشنز ہیں کہ آپ دعا مانگے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی, ربنا انی اسکنت من, اچھا یہ لوگ کیا کہتے ہیں یہاں پر, یہاں لکھا ہے اپنی ذریت سے ٹھہرائے جا رہا ہوں. ربنا انی اسکنت من ذریتی, اے رب میں ٹھہرایا جا رہا ہوں اپنی ذریت سے. کہنے اسماعیل کو چھوڑ دیا, میں نے ایک لکھا ہوا ذریت سے ٹھہرایا جا رہا ہوں. بہت سارے لوگ بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی جہاں غیر زرعی ہے, وہی وادی ان صفا وہاں پر اس کے قریب تیرے پاک محترم گھر کے پاس, تاکہ صلاۃ قائم کریں. یہ کون دعا مانگ رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. صلاۃ قائم کے لیے کون دعا مانگ رہا ہے؟ صلاۃ کے لیے قائم دعا مانگ رہا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں صلاۃ کا طریقہ نہیں ہے قرآن میں. یہ الگ ٹاپک ہے. بہرحال آگے لکھا ہے فجعل افئدۃ من الناس, اور لوگوں کے دلوں کو, اے ہمارے تاکہ صلاۃ نماز سے پس لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف خواہش مند بنا دے, اور ان کے پھلوں کو اسے رزق دے تاکہ وہ شکر کریں. اور عجیب بات ہے, اور لوگوں کے دلوں کو ان لوگوں کی طرف خواہش مند بنا دے, جو لوگ وہاں جاتے ہیں, جو وہاں طواف کر رہے ہیں, قیام کر رہے ہیں, رکوع کر رہے ہیں, سجود کر رہے ہیں, صلاۃ قائم کر رہے ہیں, کعبے کے ایریے کی بات کر رہا ہوں میں. لوگ جو دنیا کے لوگ ہیں ان کو ان کی طرف مائل کر دے, ان لوگوں کی طرف. یعنی امیجن کریں کہ کوئی ڈیزرٹ ہے پورا, وہاں کوئی فروٹ نہیں ہے, یہاں لکھا ہے انہیں ان سے فروٹ سے نواز دے. آپ جائیے وہاں, سب سے دنیا کا بہترین فروٹ وہاں اویلیبل ہو, تو سب امپورٹ ہو رہا ہے. ڈیزرٹ کے اندر جہاں پانی کوئی فروٹ نہیں ہے, پوری دنیا سے فروٹ آ رہا ہے, ہر چیز بہترین اور سستی. اور یہ جتنے نان مسلم ہیں سب کہہ رہے ہیں ہمیں بھی جانے کی اجازت ملے, ہم بھی جانا چاہتے ہیں. آئی ایم آسکنگ وائی. ابراہیم صاحب نے دعا مانگی, اے ہمارے رب تاکہ صلاۃ نماز کریں, پس لوگوں کے یعنی اور جو لوگ ہیں ان کے دلوں میں ان کی طرف خواہش کرنے والا بنا دے. فجعل افئدۃ من الناس, ناس مطلب آل مین کائنڈ, تہوی الیہم ان کی طرف, یعنی جو صلاۃ قائم کر رہے ہیں ان کی ذریت سے. تو وہاں سب جانے کی خواہش مند ہیں کہ ہم وہاں دیکھنا چاہتے ہیں گھر کو, ہم وہاں پہ محسوس کرنا چاہتے ہیں. باقاعدہ انہیں برا لگ رہا ہے, تو وہ ہم کہتے ہیں آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیے اور آ جائیے, صرف زبان سے کہہ دیں, آپ بلیو کریں, دل کو کہا اللہ جانتا ہے. آپ آنا چاہ رہے ہیں, آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے آ جائیے. تو ہم نے وہاں ایک پرنسپل, اللہ نے قرآن میں ایک اور آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے مشرکوں وہاں مت آنے دو, مسجد حرام کے قریب, سورہ توبہ کے اندر. تو وہ قانون لگا ہوا ہے, آپ ایمان لے آئیں, کلمہ پڑھیں اور آ جائیے. لیکن میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دعا ہے تو فروٹس وہاں اویلیبل ہیں, کیونکہ یہ دعا ہے تو تمام دنیا کے نان مسلم کی یہ چاہت ہے
کہ ہمیں وہاں جا کے ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں مکہ اور مدینہ. ٹی وی پہ دیکھ رہے ہیں وہ, لیکن اس چیز کو فیل کرنا چاہتے ہیں وہ.